کرتے ہیں, لیکن اس میں سچائی نہیں. جتنا وہ کوئی سوشل ورک کا زور دے گا, ایک ہی دو ہوں گے, لیکن جو پروفیشنل سیاستدان ہیں وہ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پہ شریک گفتگو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اور حلقہ نمبر 1 سے وہ الیکشن لڑیں گے. ہاشم ولی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاشم صاحب بہت شکریہ. اور ہمارے دوسرے مہمان سینئر صحافی گلگت بلتستان کے امتیاز علی تاج تجزیہ کار ہیں, اور اکثر آپ نے ہمارے چینل میں اور مختلف چینلز میں ان کی تجزیے سنے ہوں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہاشم صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. بہت سارے ہمارے پاس اور ٹاپکس بھی ہیں جن کے اوپر ہم شاید کسی اور پروگرام میں بات کریں, یا اگر ٹائم اجازت دیتا ہے تو آپ بھی بات کریں. پہلے یہ بتائیے کہ جو آپ نے حلقہ 1 سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ, تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ انڈیپینڈنٹ آپ کو لڑنا چاہیے, کسی پارٹی کا آپ نے انتخاب نہیں کیا؟ سر, میں تو سیاسی نہیں ہوں, کوئی سیاست سے میرا تعلق بھی نہیں رہا ہے. میں ایک سوشل کام کر رہا تھا, تو جب میں نے سوشل کام تقریباً 2-3 سالوں سے کر رہا تھا. جب کچھ دنوں پہلے میں نے یہ ڈسیبل پرسنس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, تو جب میں اپنے حلقے کے ارد میں گھومتا رہا تو وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھ کے بہت افسوس ہو گیا. نہ کسی گورنمنٹ نے ابھی تک کام کیا ہے, خصوصاً کارگر نالہ کے حوالے سے, نہ کسی NGO نے وہاں جا کے کام کیا تھا. تو میں اپنی طرف سے کرتا رہا, لیکن جب میری جو وسائل تھے وہ بالکل آخری حد تک ختم ہو گئے, تو میں نے سوچا میں اس میں آ کے اپنی قسمت آزمائی کروں. اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا. صحیح, آپ کا جذبہ بہت قابل قدر ہے یقیناً, لیکن الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ پھر آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, کیونکہ ہمارے الیکشن میں تو کافی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. سر, ہمارے حلقے کی بدقسمتی ہے یہ, آج تک جتنے بھی کینڈیڈیٹ آئے ہیں وہ 2 فرقوں کے درمیان میں ہمیں ایک گیم کی طرح کھیلا گیا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو تیسرے بندے نے ہمت نہیں کی, ڈر کے یا پتہ نہیں کسی اور وجہ سے, یا اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہمیں پیچھے ڈالا گیا. تو میں نے کہا چلو میں ایک مزاحمت کروں گا تاکہ آئندہ مجھے دیکھ کے لوگ ہمت کریں گے اور آگے آ جائیں گے. اچھا, دوبارہ یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ظاہر ہے آپ نے سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا, لیکن پھر بھی ایک اگر آپ پارٹی جوائن کرتے ہیں تو پارٹی کا سپورٹ ہوتا ہے, اگر پارٹی بھی نہیں جوائن کرتے ہیں پھر بھی اگر آپ کے پاس ہلکا اثر زیادہ ہوتا ہے تو بھی آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ چلیں الیکشن میں جا کے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ووٹ دینے والے لوگ ہیں. آپ کا سوشل ورک کیا آپ کو اتنا مدد آپ کو اتنا کرے گا کہ آپ الیکشن میں سیٹ نکال سکیں گے؟ بس امیدیں ہیں. دوسرا فیملی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا, پھر سوشل کام میرے بہت زیادہ ہیں. امیدیں تو ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرتے ہیں. ہمارے حلقے کا تقریباً 42,000 سے اوپر ووٹ لسٹ میں ووٹ ہے نا, تو زیادہ تر 16,000 سے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ ووٹ نہیں دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں, ان تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان لوگوں کو میں باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو چند لوگ آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں مقابلہ کر سکوں. ٹھیک ہے, چلیں میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. امتیاز صاحب, آپ یہ بتائیں کہ حلقہ ایک کافی کمپلیکس قسم کا حلقہ ہے, اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے کتنے چانسز آپ دیکھتے ہیں؟ ویسے ہم ان کو ڈسکس تو نہیں کریں گے, ظاہر ہے ان کے پاس اور ہماری امیدیں اور نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ حلقہ ایک جیسے مشکل ٹف میں ان کو ٹف کمپٹیشن کا سامنا تو ہوگا, کیا یہ کسی اور کو بھی ٹف کمپٹیشن دینے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے آزاد امیدوار جو حلقہ 1 سے کھڑے ہیں وہ کمزور لوگ نہیں ہیں. اس میں قابل ذکر طور پر اگر ہم لے لیں تو اس میں مولانا سلطان رئیس بھی ہیں, اسی طرح حمایت اللہ خان صاحب بھی ہیں, اسی طرح بہت سارے جو ایسے ہیں 37 کینڈیڈیٹ ہیں. تو اب پہلے جو مضبوط لوگ تھے ان کے جو دائرۂ اثر جو تھا اس سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. 37 میں سے تو 10 تو کے حساب سے تو کھڑے ہو رہے ہیں, تو اسی حساب سے دیکھا جائے تو بہت بڑے پیمانے پر تقسیم ہو رہا ہے. تو چیلنجز بھی ہیں, اور اس دفعہ جو وہاں پہ اگر یہ سارے کے سارے کھڑے رہیں گے تو میرے خیال میں بہت ہی کم مارجن سے جو جیتے گا وہ جو ہے ووٹ حاصل کر سکے گا. البتہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر امیدوار چاہے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے, تو اس بنیاد پر امیدوار زیادہ کوشش کریں گے لوگوں کو گھروں سے نکال کر ووٹ پول کرنے کے لیے. تو اس سے پھر جو ہے مجموعی جو ووٹ ہے وہ اس کے کاسٹ ہونے کے جو شرح ہے اس میں کافی اضافہ ہوگا.
تو یہ گلگت کی جو حلقہ 1 ہے اس میں ایک جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کا، تو اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ حلقہ 1 میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ جو ہمارے مذہبی مراکز ہے وہاں سے بھی ایک ٹکٹ جاری ہوتا ہے، تو اس میں کسی پارٹی کے ہونے سے اتنا بڑا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہاں سے ٹکٹ آپ کو جاری ہوتا ہے تو بس سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں سب سے مضبوط امیدوار ہو گئے، تو پھر آزاد ہی لوگ پارٹی کا تو نہیں لے سکتے، اگر لے لیں گے تو پارٹی کی بدنامی ہوگی۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے لیا ہے تو اس پر ابھی تک انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے تھے تو پھر مذہبی مراکز سے آپ نے ٹکٹ کیوں لیا؟ صحیح ہے امتیاز صاحب، یہ آپ کے قطع کلامی معاف یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے اس دفعہ یہ آزاد امیدوار زیادہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو مختلف جو طبقوں کی اس سے قبل اجارہ داری رہی ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ان کو نہیں ملا ہے، ان کے عقیدے کو ملا ہے، ان کے مذہبی نظریات کو ملا ہے، ان کے مذہبی خیالات کو ملا ہے، اس وجہ سے وہ کام بھی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگوں کی توقعات پر بھی نہیں اترتے تھے، لیکن نقشہ اتنا بڑا دکھاتے تھے جیسا کہ وہ بہت بڑا انقلاب لا رہے ہیں۔ تو باتیں کیا نام ہے، ایک گلی کوچوں کی تھی، مسائل اس طرح کے تھے، لیکن وہ دکھا رہے تھے جیسا کہ ایران کا انقلاب برپا کرنے والا ہے، روس کا انقلاب برپا کرنے والا ہے، چائنا جیسی تبدیلی وہ لانے کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں کرتے کچھ بھی نہیں تھے، چونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، مساجد کو ووٹ دیا ہے، ممبر و محراب کو ووٹ دیا ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ جب مذہبی بنیادوں پر ووٹ دیتے ہیں تو پھر ڈیولپمنٹ ثانی حیثیت رہ جاتی، اس لیے لوگ پوچھتے بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان سے زیادہ متنفر ہو گئے ہیں، اور یہ ایک میرے خیال میں ان کے خلاف ایک عدم اعتماد ہے اور ان کے خلاف ایک بغاوت ہے اگر وہ سمجھا جائے تو۔ سیاست میں اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ ابھی میدان میں آئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو طاقت کے مراکز ہیں جن کا ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، تو اس دفعہ کیا ان سے رجوع نہیں کیا جائے گا؟ رجوع تو لوگ کریں گے۔ دیکھو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، بہت سارے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں آزاد امیدوار، وہ اتنے بڑے سرمایہ دار لوگ نہیں ہیں، وہ ان کی معمولی کسی بینک سے قرضہ لے کر یا خود کوئی کھیت وغیرہ بھیج کر یہاں تو گائے بھی بھیج کر جو ہے الیکشن لڑنے کی جو ہے اس طرح کی خبریں بھی زیر گردش ہیں، پہلے بھی اس طرح کی رہی ہیں، تجربات رہے ہیں، مشاہدات ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح۔ تو ایسے میں لوگ جو ہیں پھر سوچتے ہیں کہ ہم اگر اپنا معمولی جو سرمایہ ہے آخری اگر وہ بھی لگا کر آگے فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر ہم جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک جو ہے معاشی ایک دلدل میں پھنس جائیں گے، تو پھر اس لیے وہ اپنے مستقبل اور فیوچر بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں مذہبی لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، وہاں امداد بھی ملتی ہے، آپ کو ڈونیشن بھی ملتا ہے، آپ کو فری میں ووٹ بھی ملتا ہے اور آپ کو ایک عہدہ بھی مل جاتا ہے، تو بہت بڑے آپ لیڈر بنتے ہیں راتوں رات، تو اس لیے لوگ اس شارٹ کٹ راستے کو اپنانے کے لیے ان مذہبی مراکز کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ہاشم صاحب آپ نے رجوع نہیں کیا؟ نہیں سر۔ کیوں؟ سر کیونکہ میں اپنے کردار سے آنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اور یہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بکھرے ہوئے لوگ جو ہمیں اختلافات کے دلدل میں پھنسایا گیا ان کو دوبارہ ملاؤں گا، میں ایک کوشش کروں گا انشاءاللہ آگے آ کے کوئی اور بھائی اس کو میرے اس میں امپروو لائے گا۔ تو آپ کے ارد گرد جو آپ کی ٹیم ہے جو اس الیکشن میں آپ کے ساتھ کیمپین کرے گی، یہ کتنی بڑی ٹیم ہے اور اس میں تجربہ کار لوگ ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ جو بالکل تجربہ کار لوگ بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہے، خاندانی لوگ بھی ہے، اور معززین ہیں، معززین شیخ جن کو میں نے ابھی تک سامنے لایا نہیں، انشاءاللہ میں آخری کچھ دنوں میں بھرپور انداز میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے کام کروں گا۔ اچھا یہ جو آپ کے حلقے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ کسی ایک فرقے کی طرف بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر پارٹیز بھی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ وہ سکھ کا فرقے کا اثر گہرا ہوتا جائے گا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیکٹیرین جو انفلوئنس ہے وہ اس کا زیادہ دخل نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ آج تک کسی میں نے بتایا نا کوئی اچھا سا بندہ ایسا موضوع امیدوار جو دونوں فرقوں کے لیے قابل قبول ہو کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں دونوں فرقوں کے ساتھ بلا جھجک جا سکتا ہوں، کسی کے پاس کسی بھی وقت میں جا سکتا ہوں۔ میں رات کو 12 بجے بھی اکیلے میں موٹر سائیکل لے کے جاتا ہوں، کیمپین کرتا ہوں، ہر گلی گلی محلے محلے میں جاتا ہوں۔ اس وقت بھی چاہتے ہیں رات کو؟ جی بالکل جاتا کیمپین آپ نے ہوں، اسٹارٹ بالکل کی ہے؟ جاتا ہوں، میں گھر گھر جاتا ہوں، ہر محلے میں جاتا ہوں، کیونکہ میں ہر محلے میں رہا ہوں، میں کاروباری بندہ تھا، ہر محلے میں نے کاروبار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا اپنا فیملی سپورٹ ہے، جو بیس ہے آپ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ووٹ آپ کی فیملی سے آپ کو ملے گا؟
سر میری فیملی سے صرف ووٹ نہیں ملے گا انشاءاللہ، مجھے سپورٹ بھی ملے گا، مالی طور پہ بھی انشاءاللہ وہ امداد دے دیں گے، اور دے رہے ہیں ابھی تک تو میرے دوست دے رہے ہیں میرے. میں اصل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اس کے بعد نیکسٹ کی مالی طور پہ جب تک آپ کا سوشل ورک اور آپ کی ساری خدمات بجا، لیکن جب تک مالی طور پہ آپ کو سپورٹ سر وہ سوشل کام بھی میرے دوست ہی، میں کسی این جی او سے یا کسی گورنمنٹ سرکاری ادارے سے میں نہیں لاتا ہوں، میرے یار دوست مجھے کیش کی شکل میں مجھے پیسے دیتے ہیں، میں اس سے پھر اپنی مرضی سے چیزیں خرید کے، کسی کے علاج کرانا ہوا، کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی گھر میں کھانا نہیں ہے، میں ان سب کو پہنچا دیتا ہوں. اچھا اس وقت بھی آپ یہی کام کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں جی، ابھی تک میں کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک اپنا سیاسی کیمپین شروع ہی نہیں کیا ہے، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ میں سیاست میں آیا ہوں، میں کر رہا ہوں، آگے آپ نے ساتھ دینا ہے. اور ساتھ دے رہے ہیں؟ فی الحال تک تو دے رہی ہیں، ابھی جب تک الیکشن میں آپ کو ووٹ نہیں ملے گا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا ہے لوگ کس کے ساتھ. امتیاز صاحب یہ سوشل ورک کتنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں پہ ویسے کانسیپٹ تو اس طرح کا ہے نا کہ اگر آپ کوئی پولیٹیشین ہے تو حلقے کے اندر بیٹھتے ہیں، اور وہ سوشل ورک اس طرح کا ہے کہ تھانہ کچہری تک ہوتا ہے زیادہ تر، یا جھگڑے وغیرہ سلجھانا. تو ایک اور طرح کا یہ سوشل ورک ہے جس میں آپ ڈونر سے این جی اوز سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر ان سے امداد لا کے بھی پہنچاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ویسے سیاسی لوگ تو یہ کام کم ہی کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کام کرنے والا اور اگر جو کام کرتا ہے یہ آپ کے خیال میں ہمارے مخصوص حالات کے اندر فائدہ مند ہوگا؟ دیکھو سوشل ورک جو ہے سیاستدان اگر کہتے ہیں تو وہ میرے خیال میں بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ. اس لیے اب میں آپ کو مثال دے دوں کہ پاکستان کی جتنے بڑی پارٹیاں ہیں مرکزی، تو ان کے قائدین وہ ارب پتی لوگ ہیں. کہیں پہ ڈسپنسری بھی انہوں نے کھولی ہے آج تک، کہیں پہ کوئی پرائمری اسکول بھی انہوں نے کھولی ہے. اچھا کہیں پہ کوئی نلکا بھی انہوں نے لگایا ہے؟ نہیں لگایا. تو سوشل ورک تو اگر کرنے کا جذبہ ہے تو پیسے ان کے پاس موجود ہے تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ٹوٹلی سیاست پہ انحصار کیوں کرتے ہیں کہ سیاست تو وہ قومی خزانہ ہے، وہ پیسے ان کے تو نہیں ہیں. اگر وہ آپ قومی خزانے کے پیسے لگاتے ہیں، وہ لوگوں کا ٹیکس ہے، ان کا اس پر کیا مطلب احسان؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل ورک کرتے تو کہیں دکھائے نا، آپ اپوزیشن میں بھی کریں. آپ کے پاس اتنے جائیداد ہے، کروڑوں روپے وہ الیکشن پہ لگاتے ہیں، لیکن 50,000 کسی غریب کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. کہیں پہ ڈسپنسری کے لیے کوئی ایڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسپتالوں میں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک امداد چاہیے لوگوں کو. تعلیمی اداروں کو دیکھیں، وہاں پہ لوگوں کو وہ امداد تو چاہیے. کئی فلاحی مراکز ہے، یتیم خانے، وہاں پہ کوئی کیا ایک پیسہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک فرار لوگوں کو اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے یہ بطور اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں سچائی نہیں. جتنا وہ کوئی سوشل ورک کا زور دے گا، ایک ہی دو ہوں گے، لیکن جو پروفیشنل سیاستدان ہیں وہ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا. صحیح، پروفیشنل سیاستدان پروفیشنل فراڈ کر رہے ہیں. پروفیشنل ٹھیک ہے، چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہاشم صاحب اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں ایسا میسیج اپنے حلقے کے عوام کو، اپنے سپورٹر کو دینا چاہیں، اس کے بعد ہم پروگرام ختم کریں گے. سر میرا پیغام تو یہی ہے، خصوصاً اپنے جو نئے امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے اس میں یہ نامینیشن فارم جمع کرائے ہیں، میرے ان سے درخواست ہے کہ وہ نہ بیٹھیں، وہ کھڑے رہیں، اب جدوجہد کریں، لوگوں کو ایک میسیج دے دیں، جتنا وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ آئندہ یہ ہمارے حلقے کی بدقسمتی ہے جو آج تک جو دو جماعتوں کے مقابلے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، تاکہ مل جل کے ہم اپنے حلقے کے لیے کچھ کر سکیں، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صحیح، آپ دو جماعتوں سے وہ والی تبدیلی تو نہیں لے کے آئیں گے جو پی ٹی آئی لے کے آئی ہے؟ ویسے نہیں سر، انشاءاللہ نہیں ہو، کیونکہ میں کام کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میں سوشل میڈیا میں دے رہا ہوں، تو اب کام کر کے دے رہا ہوں، اور کام کر کے اپنی کارکردگی ساتھ آ رہا ہوں، میں کسی کا دامن پکڑ کے نہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہاشم ولید صاحب اور امتیاز تاج صاحب ہمارے مہمان تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.